إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس باری تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہم انسانوں کے اوپر ہیں۔ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی تکمیل فرمائی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو من و عن ہم تک پہنچایا، جنہوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا، جنہوں نے جنت میں جانے والے تمام اعمال کی نشاندہی کر دی، جہنم میں پہنچانے والے اعمال سے باخبر کیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج جمعہ کا دن ہے اور یہ جمعہ ہم مسلمانوں کے لیے عید کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑا افضل دن بنایا، دنوں کا سردار بنایا، سید الایام بنایا، اور اس دن کے ذریعے اس امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان بھی کیا۔ اس دن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر ایک نعمت عطا فرمائی، ایک ایسا دن جو آتا پہلے ہے اور اس امت کو دی گئی جو امت سب سے اخیر میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب سے اخیر میں آئے ہیں، یہ امت محمدیہ دیگر امم کے مقابلے میں سب سے اخیر میں آئی ہے، لیکن
قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا حساب و کتاب اسی امت کا کرے گا۔ نحن الآخرون السابقون الاولین بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وَأُوتِينَاهُ مِن بَعْدِهِمْ کہ ہم سے پہلے بھی بے شمار امتیں گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انبیاء کو نازل فرمایا، ان پر اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، اور یہ امت محمدیہ سب سے آخر میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی نبی کو نازل کیا، اس امت کے اوپر بھی ایک کتاب نازل فرمائی۔ کل قیامت کے روز اس امت کا حساب و کتاب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا۔ یہ ایک فضیلت ہے اس امت کے اوپر اس دن کے تعلق سے، جمعہ کے دن کے تعلق سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر ایسی فضیلتیں بیان فرمائی ہے آج کے دن کے تعلق سے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً امت مسلمہ کے لیے یہ دن بڑا عظیم دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو یہود و نصارہ پر پیش کیا، یہود و نصارہ نے اس دن کو لینے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن بابرکت مانا جاتا ہے، نصارہ کے یہاں اتوار کا دن مبارک مانا جاتا ہے، لیکن امت مسلمہ کے یہاں یہ جمعے کا دن بابرکت دن مانا جاتا ہے۔ اور اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عید بھی بیان فرمائی، بلکہ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ ہی اعظم من عید الاضحیٰ ومن عید الفطر، کہ یہ دن عید اضحیٰ اور عید فطر سے بھی زیادہ معظم اور زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو افضل ایام بنایا، سید ایام بنایا، دنوں کا سردار بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ بہترین سورج جس دن کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے اندر بے شمار اہم امور کو انجام دیا۔ متفرق روایتوں کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو ان روایتوں کا خلاصہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا۔ یہی جمعہ کا دن تھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اور یہی وہ جمعہ کا دن تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا اور ان کے اوپر موت واقع ہوئی۔ یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس میں سور پھونکی جائے گی، جس میں نفخہ ہے، جس میں چیخنے کی آواز ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے کہ جس کے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک انسان اور جنات کے علاوہ تمام چرند پرند ذی روح اشیاء ڈرتی ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت جس کا اللہ نے امت سے وعدہ کر رکھا ہے نہ آ جائے۔ اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس کی ایک ساعت ایسی ہے کہ ایک بندہ اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ مختلف روایتوں کا مجموعہ ہے جسے ہم نے مختصراً بیان فرمایا کہ اتنے سارے امور اس جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دیے۔ اس جمعے کے دن ہمارے اوپر جو چیز عائد ہوتی ہے، جو چیز واجب ہوتی ہے، وہ ہے جمعے کی نماز کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، کہ جمعے کی نماز جس نے 3 جمعہ عمداً چھوڑا، بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ اور جب کسی کے دل پر مہر لگا دی جائے تو اس کا دل حق بات کو قبول نہیں کرتا، اس کی آنکھیں حق کی طرف دیکھ نہیں پاتی، اس کا کان حق بات کو سن نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے دل میں حق بات پیوست ہو سکتی ہے۔ تو یہ جمعہ کا دن ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی نماز ہر انسان کے اوپر واجب ہے الا اربعہ، سوائے چار لوگوں کے، سوائے چار لوگوں کے جن کے اوپر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ عبد المملوک، ایک غلام جو کسی کی ماتحتی میں ہے، اس پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ اگر اس کا آقا اسے اجازت دیتا ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ باجماعت مسجد میں آ کر جمعے کی نماز ادا کرے گا، اور اگر اس کا آقا اسے اجازت نہیں دیتا تو وہ صرف ظہر کی نماز پڑھے گا۔ او امرأہ، دوسری عورتیں، عورت کے اوپر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ عورتیں، اگر عورتوں کا انتظام مساجد میں ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں، لیکن ان پر وجوب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ اسی طریقے سے صبی، بچے پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے، جن کے کسی اعمال کو لکھا نہیں جاتا۔ ان میں سے ایک بچہ ہے، حتی یبلغ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، وہ بڑا ہو جائے، وہ جوان ہو جائے۔ اسی طریقے سے مریض کے اوپر بھی جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے۔ تو یہ 4 ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت نازل فرمائی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر مسافر کا بھی ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو تو سفر کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرائض کی نماز کے اندر بھی قصر نازل کر دیا ہے کہ 4 نمازوں کو ہم 2 نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسافر اگر جمعے کے دن وہ حالت سفر میں ہو تو اس کے اوپر بھی جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، قصر کے ساتھ پڑھے گا۔ اور ان 5 کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے اوپر جمعے کی نماز واجب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمَعَاتِ، کہ لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، جمعے کا احترام نہ کرنے سے باز آ جائیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان جس کا دوست بنا دے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں پڑ جائیں گے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر سے پھیر دے گا۔ تو یہ وعید ہے جمعے کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والے کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں مدینہ کے گلیوں میں گھوم جاؤں اور ذرا دیکھوں کہ کون جمعے کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہے اور میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ جمعہ کی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب جمعہ کے روز آتا ہے تو اس کے آداب بھی شریعت نے ہمیں سکھلائے ہیں کہ ہم کس طریقے سے مسجد میں آئیں، ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہماری مشغولیت کیا ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کا طریقہ شریعت نے بتلا دیا ہے۔ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ غسل کر کے نکلے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے بہترین انداز سے غسل کیا، جس نے جنابت والا غسل کیا، بہترین پاکیزگی اختیار کی، پھر وہ جمعہ کے لیے آیا، اس کے گھر میں جو خوشبودار تیل یا جو عطر میسر تھا وہ عطر لگا کے آیا، پیدل آیا، سوار ہو کر نہ آیا، 2 لوگوں کے درمیان کندھے کو اس نے فلانگا نہیں، جہاں جگہ ملا وہ بیٹھ گیا، امام کی تقریروں کو، امام کے خطاب کو اس نے شروع سے آخر تک سماعت فرمایا اور کسی طرح کی کوئی لغو حرکت نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ مزید 3 دن کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے، یعنی ایک دن کی نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ ہمارے 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ یہ جمعے کے اعمال بن جاتے ہیں۔
اسی طریقے سے انسان جب جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشبودار اور معطر ہو کر آئے اور ایک دوسرے کے کاندھے کو نہ پھلانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص لغو حرکت کرتا ہے وَيَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ اور لوگوں کے کاندھے کو پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا وہ جمعہ تصور نہیں ہوگا بلکہ وہ ظہر کی نماز شمار کی جائے گی، یعنی وہ جمعہ کے اجر سے محروم ہو گیا، اس نے جمعے کے اجر کو ضائع کر دیا۔ تو لوگوں کے کاندھے کو نہ پھلانگا جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جایا جائے، اور جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کے لیے بھی شریعت نے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ لوگ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں، اگلی صفوں کو درست کریں، اگلی صفوں کو بھریں تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کی درستگی فرمایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صفوں کا پہلے اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ پہلی صفوں کو مکمل کیا جائے۔ تو یہ آداب ہیں، یہ طریقے ہیں کسی مجلس میں بیٹھنے کے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ طریقہ صرف جمعہ کے لیے خاص نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی بھی مجلس میں جا رہے ہیں، ہم کسی بھی وعظ و نصیحت والی جگہوں پر جا رہے ہیں تو یوں دائیں بائیں چھتر کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم خطیب کے قریب سے قریب تر ہو کر بیٹھتے جائیں۔ یہ بیٹھنے کا اور یہ مجلس کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک فائدہ سامعین کے لیے اور ایک فائدہ خطیب کے لیے۔ سامعین کو خطیب کے قریب جگہ ملتی ہے، بہترین انداز سے اسے سننے کی توفیق ہوتی ہے، وہ الفاظ کو اور جملے کو اچھے انداز سے سماعت کر سکتا ہے۔ اور خطیب کے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو درس دینے میں، خطابت کرنے میں یکسوئی ملتی ہے۔ اب یہاں 10 لوگ ہوں، اگر اتنی بڑی مسجد ہے لمبائی میں، 5 لوگ اگر دائیں طرف بیٹھ جائیں، 5 لوگ بائیں طرف بیٹھ جائیں تو خطیب کو دائیں بائیں دیکھنے میں اس کا گردن درد کرنے لگے گا۔ اور عام طور پر اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے سستی کے بنا پر دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو لوگ جوان ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور توانائی عطا فرمائی ہے، ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ورنہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور کیا ہے تو وہ تو اس سے مستثنیٰ ہے۔ تو خطیب سے قریب آنے میں شرم اور ہچکچاہٹ رہتی ہے، فضیلت کو پانے میں ہم پیچھے رہتے ہیں، فضیلت کو حاصل کرنے میں ہم پیچھے رہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ مجلس کا نہیں ہونا چاہیے، چاہے جمعہ کی مجلس ہو یا پھر کوئی دوسری مجلس ہو، ہم قریب سے قریب تر جگہ کو پہلے مکمل کریں، اس کے بعد اگر قریب میں جگہ نہ ملے تو ہم پھر دور کی طرف جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں آنے والوں کو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کے کندھے کو نہ پھلانگے۔ جس نے لوگوں کے کندھے کو پھلانگا، لوگوں کو پار کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جمعے کے اجر کو ضائع کر دے گا اور اس کے لیے ظہر کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوس ابن اوس راوی حدیث ہیں کہ من غسل وغتسل وبکر وابتکر، کہ جس نے غسل کیا اور غسل کرایا اور صبح سویرے مسجد کی طرف آیا، ومشا ولم یرکب، اور چل کر آیا، سوار ہو کر نہیں آیا، ودنا من الامام، امام سے قریب آ کر بیٹھا، ولم یلغو، اور کسی طرح کی کوئی لغو حرکت اس نے نہ کی، اور امام کے خطبے کو اس نے شروع سے آخر تک سنا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بڑی عظیم نیکی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے قیام کا اور 1 سال کے صیام کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یقیناً بہت عظیم نیکی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے جمعے کی نیت سے
صاف ستھرا ہو کر بہترین خوشبو لگا کر آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا اور مکمل خطبہ جمعہ سماعت فرماتا ہے اور پیدل چل کر آتا، سوار ہو کر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اس کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے صیام کا اور 1 سال کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم لغویات سے احتراز کریں، لغو باتوں سے بچیں۔ لغو باتیں وہ ہیں جس کا کوئی مطلب اور کوئی فائدہ نہ ہو، مختصراً سمجھ لیجیے، یعنی ایسی حرکت یا ایسا قول یا ایسا فعل جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایک مسلمان کو ہر طرح کے لغویات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ مسلمان کے یا کسی انسان کے بہترین مسلمان ہونے کی علامت میں سے یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے کنارہ کش ہو جائے جس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو لغویات سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے تعلق سے کہ اذا قلت لصاحبک انصت، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، یہاں تک کہ اگر کوئی گفتگو میں محو ہے، کوئی کسی کے ساتھ آنکھوں کے اشاروں میں مشغول ہے، تو اگر ہم اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، شانت ہو جاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کہ تم نے لغو کام کیا، انسان کو اس کی حالتوں پر چھوڑ دیا جائے۔ اسی وجہ سے غصہ آتا ہے کہ امام خطبہ ارشاد فرما رہا ہوتا ہے، امام خطیب تقریریں کر رہا ہوتا ہے اور لوگ پیچھے سے آنے والے آپ کے پاس ورقہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، کاغذ بڑھا رہے ہوتے ہیں اعلانات کے۔ تو یہ تمام لغویات میں سے ہے۔ وہ شخص آنے والا اس نے اپنے اجر کو تو ضائع کیا، ساتھ ہی ساتھ وہ جسے یہ ورقہ دے گا، یہ کاغذ جسے دے گا، اس کے اجر کو بھی ضائع کرنے کا وہ ذریعہ بن رہا ہے۔ اور جس کے ذرائع سے وہ کاغذ یا وہ صفحہ، وہ اعلان خطیب کے پاس پہنچے گی، ان تمام لوگوں کے اجر کے ضائع ہونے کا وہ شخص ذریعہ بن رہا ہے۔ ہم نے کئی بار کہا تھا، اعلان کیا تھا، تو یہ تمام اعلانات اور یہ تمام ہدایتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن لغویات سے باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الملک کی تلاوت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے بڑے بڑے واقعات کا تذکرہ کیا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، میں نے یہ سورت کو آج سے پہلے نہیں سنا، یہ سورت کب نازل ہوئی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا یا انہیں خاموش کرا دیا۔ نماز کے بعد، جمعے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابی ابن کعب سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ سورہ ملک کب نازل ہوئی، تو آپ نے کچھ جواب کیوں نہ دیا؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج آپ کو آپ کے جمعے سے استوائے لغو باتوں کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے، اگر ذرا سی نیکیاں ضائع ہو جائیں تو وہ رونے لگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے لگتے تھے اور آئندہ ان نیکیوں کے ضیاع کا سبب نہ بننے والے اعمال سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدق ابی ابن کعب نے بالکل سچ کہا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ جمعے کی نماز میں لغویات سے پرہیز نہ کرنا گویا کہ اپنے جمعے کو ضائع کرنا ہے، اپنے جمعے کو برباد کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جمعے کی حفاظت کریں۔ ہفتے میں ایک دن آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی فضیلت یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے زیادہ بیان فرمائی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کا سردار بنایا، جس دن
بے شمار واقعات اور بڑے بڑے امور انجام دیے گئے، اس دن کے اندر اس طرح کے لغویات سے بچا جائے، خصوصاً انسان جب جمعے کی نماز کے لیے مسجد آتا ہے اور امام خطبہ ارشاد فرما رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن، اور یہ مطلقاً حدیث ہے، اس میں جمعے کا لفظ نہیں ہے کہ اذا دخل احدکم فی المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، کہ اگر کوئی شخص تم میں مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بنا نہ بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا، فجلس، وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا هل صلیت رکعتین، کیا تو نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا قم فرق رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور ان دونوں رکعت کو ہلکا پھلکا پڑھنا، سورہ بقرہ نہ شروع کر دینا، بالکل معمولی کہ رکوع اور سجود مکمل ہو جائے۔ تو یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد انسان بیٹھے۔ اور جو شخص جمعے کی نماز کے لیے امام کی تقریر سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اول وقت میں آتا ہے، وہ شخص کیا کرے؟ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی متعین رکعات بیان نہیں فرمائی۔ وہ شخص جتنی اس کی استطاعت ہو، جتنی اس کی طاقت ہو، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ نوافل پڑھ سکتا ہے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی اس کی طاقت ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن امام کی ممبر پر چڑھ جانے کے بعد اگر کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد ہی بیٹھے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں جاء سلیک الغطفانی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل صلیت؟ قال لا، قال قم فصلی ولیتجوز فیہما، کہ اس صحابی کا نام بھی موجود ہے کہ سلیک الغطفانی، کہ وہ مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور پہلے 2 رکعت نماز پڑھو پھر بیٹھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 روایتوں سے ذرا اندازہ لگائیے کہ تحیۃ المسجد پڑھنا کتنا ضروری امر ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتوں کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو روک کر بیٹھنے والے کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور پہلے 2 رکعت نماز پڑھو اس کے بعد بیٹھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرکت سے معلوم چلتا ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھنا کتنا افضل عمل ہے، انسان کو اسے چھوڑنے سے باز آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جمعے کے تعلق سے ہمیں ایک اہتمام یہ بھی کرنا ہے کہ جمعے میں جلدی مسجد آیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ ثم راح الى المسجد فکأنما قرب بدنہ، کہ جس نے جمعے کے دن بہترین غسل کیا، غسل جنابت کیا۔ آپ جمعے کے دن بہترین غسل سے مراد غسل جنابت کے لے لیجئے، اور ایک انسان اگرچہ جنبی نہ ہو، ناپاک نہ ہو، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ جنابت والا غسل کر کے آیا کرے، یہ زیادہ پاکی کا باعث ہے۔ تو جو شخص جنابت کا غسل کرتا ہے اور مسجد آتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ قربان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ویسا اجر عطا فرمائے گا۔ ومن راحا فی الساعۃ الثانیہ، اور جو دوسرے گھڑی میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک گائے قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو تیسرے گھڑی میں آئے گا اللہ اسے ایک سینگ والے مینڈے قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ومن راحا فی الساعۃ الرابعہ، اور جو چوتھے گھڑی میں آیا فکأنما قرب دجاجہ، تو گویا کہ اس نے ایک مرغی اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ ومن راحا فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضہ، اور جو پانچویں گھڑی میں آیا گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے فرشتے مجلس میں حاضر ہو کر امام کی خطابت کو، امام کی تقریروں کو سماعت فرمانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے
تو مسجد کے ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آنے والے کا نام لکھتے رہتے ہیں اپنے صحیفوں میں۔ آج ہم میں اور آپ میں کتنے ایسے ہیں جن کا نام فرشتوں کے صحیفوں میں درج ہے، جن کا نام فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رجسٹر میں تحریر فرمایا۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں سے پیچھے تو رہتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم نے جمعے کی نماز کو اتنا معمولی سمجھا ہوا ہے اور اتنا توہین آمیز سمجھا ہوا ہے کہ ہم جمعے کی نماز میں جلدی حاضری نہیں دیتے۔ آج جب میں ممبر پر کھڑا ہوا، آج کیا یہ ہمیشہ کی بات ہے، جب ممبر پر خطیب کھڑا ہوتا ہے تو مشکل سے 1 صف یا 1.5 صف لوگ رہتے ہیں، 1 صف یا 1.5 صف لوگ رہتے ہیں۔ اپنے دلوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں ایمانی حرارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جمعے کے دن ہماری یہ حالت ہے کہ ہم جمعے کے دن بھی یہ تصور نہیں کرتے ہیں کہ ہم پہلے مسجد میں آئے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب پانے کی کوشش کریں، فرشتوں کے صحیفوں میں اپنے نام لکھوانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں مصروف رہتے ہیں، اپنے دوست یار میں مصروف رہتے ہیں، اپنے آپ میں ہم نے یہ عقیدہ کر رکھا ہے، اپنا یہ ارادہ بنا رکھا ہے کہ بس جمعے کی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، خطیب کی خطابت سے اور جمعے کی مجلس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ اکثریت مسلمانوں کی حالت ہے اور افسوس ہے ایسی حالت پر۔ تو جو شخص امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، فرشتے اس کا نام اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور جب امام ممبر پر آ جاتا ہے فرشتے اپنے صحیفے کو بند کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، امام کی خطابت کو سننے لگتے ہیں۔ چلیے کم سے کم خطیبوں کے لیے یہ تسلی تو ہے، یہ خاکی سے بنی ہوئی انسان، یہ خاکی سے بنی ہوئی ذات جنہوں نے جمعے کو اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے، اہمیت نہیں دیتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کم سے کم مجلس میں بیٹھ کر خطیبوں کی خطابت کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو محروم کر دیا اتنے عظیم نیکیوں کے کمانے سے۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے اس امت مسلمہ کے لیے کہ ہم نے جس طریقے سے 5 وقتہ نمازوں کو چھوڑا، آج یہ امت دھیرے دھیرے جمعے کی نماز سے بھی چھٹتے جا رہی ہے۔ پہلے کے زمانے میں، جب بڑے بزرگ کے زمانے میں لوگ جمعوں کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، ایک ماحول لگتا تھا کہ ہاں جمعے کا دن ہے، لوگ مساجد میں آیا کرتے تھے، مسجدیں کھچا کھچ پہلے ہی بھر جایا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے عرصہ گزر رہا ہے لوگوں کے دلوں سے جمعے کی اہمیت بھی ختم ہوتے جا رہی ہے۔ آج ہم نے بس یہ سوچ رکھا ہے کہ امام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم نے تیر مار لیا، بہت بڑا تیر مار لیا۔ خدا کی قسم یہ ایک زمانہ یہ بھی آئے گا کہ جس طریقے سے ہم نے دین کے ان احکامات کو اہمیت نہیں دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان جمعے کی 2 رکعت نماز سے بھی محروم ہو جائے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ لوگ بس یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ یہ کلمہ پڑھتے تھے، ہم کہتے ہیں وہ کچھ نماز قسم کی کچھ عبادت کرتے تھے تو ہم بھی اس طرح کا ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں۔ تو اپنے آپ میں ایمانی حرارت پیدا کریں، اپنے دلوں کو جھنجھوڑیں کہ کم سے کم ہم مسلمانوں کے اوپر تو دن اور رات کی 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن جمعے کا اہتمام کرتے ہوئے جمعے میں کم سے کم امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہم وہ فضیلت سے محروم ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے صحیفوں میں اندراج ہونے والے نام کی شکل میں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جب جمعے کا دن آتا ہے تو اس میں ہمارے کرنے والے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کی رات سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے اور بیت عتیق کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہی نور رکھ دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن میں سورہ کہف کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے آنے والے جمعے تک اس کے لیے ایک نور بچھا دیتا ہے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ اسی طریقے سے جمعہ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے
کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، کثرت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر درود بھیجنے والوں کے سلسلے میں کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس امت کا درود پیش کیا جاتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، درود ہم آپ پر کیسے بھیجیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھائی جو ہم اور آپ کو یاد ہے، اور ہم اور آپ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی یاد کرا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، اس کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب جمعے کی نماز مکمل ہو جاتی ہے تو جمعے کے بعد کی سنتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد اپنے گھر جا کے 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں جمعے کے بعد سنت پڑھنا چاہے وہ 4 رکعت سنت پڑھے، 4 رکعت پڑھے۔ اگر جلدی ہے تو 2 رکعت مسجد میں پڑھ لے، 2 رکعت بعد میں گھر جا کر پڑھ لے۔ اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو آپ کے فعل کے اوپر مقدم کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ایسے تھے جو آپ کے لیے خاص تھے، لہذا آپ کا قول آپ کے فعل کے اوپر مقدم رہتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جمعے کے بعد سنت پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت سنت پڑھے، مسجد میں 4 رکعت سنت پڑھے۔ اگر زیادہ جلد بازی ہے تو 2 رکعت سنت مسجد میں پڑھے، 2 رکعت گھر جا کے پڑھے، یا اگر اور زیادہ جلد بازی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بھی کرتے تھے کہ وہ مسجد میں نہ پڑھ کے وہ گھر جا کر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو انسان یہ تینوں صورت اپنا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کا ثواب ہم کب پا سکتے ہیں؟ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ معلوم چلتا ہے کہ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد اگر کوئی شخص امام کے ساتھ ملتا ہے تو وہ شخص امام کے سلام پھرنے کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے گا، وہ ظہر کی 4 رکعت پڑھے گا۔ اس کی جمعے کی نماز ختم ہو گئی، وہ ظہر کی 4 رکعت پڑھے گا۔ اور اگر رکوع سے پہلے اگر کسی نے امام کو پا لیا تو وہ شخص سلام پھرنے کے بعد اپنی 1 رکعت مکمل کرے گا جمعے کی نماز کی۔ تو یہ کچھ احکام تھے جمعے کے تعلق سے، کچھ آداب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جمعے کی جو فضیلتیں اور جو بشارتیں ہیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جلد اور سویرے مسجد آنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہمیں جمعے کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔